ایس ایم ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں مبشر عمر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسانی جسم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے: اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ انسان کے جسم میں اللہ نے ہر کام کے لیے ایک چیز کو بنایا ہے، اور ان سب افعال کو کنٹرول کرنے والا ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ انسانی دماغ دنیا میں موجود کسی بھی ہارڈ ڈرائیو سے زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً انسانی دماغ 2.5 ملین گیگا بائٹ کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ ہمارا دماغ نیورونز کے ذریعے پیغامات پورے جسم میں پہنچاتا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق موت کے بعد انسانی دماغ 6 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ انسانی جسم کے افعال کو کنٹرول کرنے والا ہمارا دماغ ہے، لہذا جسم کی اچھی صحت کے لیے دماغ کی اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے: "A sound body has a sound mind"۔ دماغ کی اچھی صحت اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں ایک چیز جس کا سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے نیند۔ انسان خوراک کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، مگر نیند کے بغیر انسان تقریباً 11 دن تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیند صرف ایک سادہ سا سائیکل نہیں، بلکہ نیند کے دوران ہمارے دماغ مختلف تبدیلیوں سے گزرتا ہے، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہم روزانہ صحیح سلامت بیدار ہوتے ہیں۔ ناظرین، نیند کو ہم موت سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ صبح بیدار ہوتے ہی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی کہتا ہے: اے اللہ، تیرا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ بیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ نیند کے دوران ہمارے دماغ 5 مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، اور ہر سٹیج کا ہماری نیند پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ان سٹیجز میں سے کوئی بھی سٹیج اپنے مقررہ وقت سے لمبی ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ وہ ہر روز ہمیں ان ساری سٹیجز سے گزار کر روزانہ صبح ہمیں بیدار کرتا ہے، اور ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اس کے راستے پر واپس لوٹ آئیں۔ بے شک اسی کے راستے میں ہدایت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی سٹیجز ہیں جن سے ہر روز ہمارا دماغ گزرتا ہے، اور ان تمام سٹیجز کا نیند میں کیا کردار ہے۔ ناظرین گرامی، ہر سٹیج ہمارے مسلز، دماغ کی ویوز اور آنکھوں کی حرکت میں تبدیلی لاتی ہے۔ ایک رات میں ہمارے جسم ان سٹیجز سے تقریباً 5 سے 6 بار گزرتا ہے۔ ان سٹیجز کو جاننے سے پہلے ایک چیز جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ اور جسم نیند کی جانب جاتے کیسے ہیں، اور یہی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے گابا، جس کی پوری فارم گیما امائنو بیوٹائرک ایسڈ ہے۔ یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ ہائپوتھیلیمس کے اندر موجود نیورونز خارج کرتے ہیں، جو کہ دماغ میں جاگنے والے حصوں کو روکتے ہیں اور نیند کا آغاز کرتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ 2 نیورونز کے درمیان موجود ہوتا ہے، اور انفارمیشن کو ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو منتقل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ایڈینوسائن ہے جو کہ نیند کو پروموٹ کرتی ہے، اور انہی کے برعکس ایسیٹائل کولائن، ڈوپامین اور سیروٹونین ہمیں بیدار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیند کی باقی سٹیجز کو ہم 2 بڑی شاخوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک نان ریپڈ آئی موومنٹ، جس کی مزید آگے 3 ہیں: N1، N2 اور N3، اور دوسری ہے ریپڈ آئی موومنٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیج N1 کی۔ N1 سٹیج نیند آنے کے بعد پہلی سٹیج ہوتی ہے، اور اس میں ہلکی نیند آتی ہے۔ یہ پوری نیند کا 5% حصہ ہوتا ہے اور تقریباً 1 سے 5 منٹ تک جاری رہتی ہے۔ دوسری سٹیج N2 ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا ہارٹ ریٹ اور باڈی ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ یہ گہری نیند کی طرف ہمارا سفر شروع کرتی ہے، اور تقریباً 2 سے 25 منٹ تک جاری رہتی ہے، جو کہ 45% ہماری کل نیند کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے N3 سٹیج۔ N3 سب سے گہری نان ریپڈ آئی موومنٹ کی سٹیج ہوتی ہے، اور اس سے بیدار ہونا سب سے مشکل ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی شور کیوں نہ مچایا جائے۔ ہماری ہڈیوں، پٹھوں اور امیون سسٹم کو ہمارے جسم اسی سٹیج میں مضبوط کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ اس سٹیج میں کم سے کم وقت گزارتا ہے، اس لیے بوڑھے لوگ ذرا سی آہٹ پر ہی جاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈراونے خواب
اور نیند میں چلنے جیسے واقعات اسی سٹیج میں ہوتے ہیں۔ چوتھی اور دوسری بڑی شاخ REM یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ ہے۔ یہ ہماری نیند کا 25% حصہ ہوتا ہے اور 90 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ خواب آنے کا سلسلہ بھی اسی سٹیج میں ہوتا ہے۔ اسے سکون والی نیند نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں ہماری آنکھیں تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتی ہیں اور دماغ کی آکسیجن استعمال کرنے کی مقدار 20% بڑھ جاتی ہے اور ہمارے سانس کا عمل بھی بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ ان تمام سٹیجز کو پورا کرنے کے بعد انسان دوبارہ جاگ جاتا ہے اور پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک رات میں تقریباً 5 سے 6 بار خود کو دہراتا ہے۔ ناظرین کرامی، تعریف و ذات کی جس نے ہمارے غفلت کے لمحات میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور ہماری حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹے سے جسم میں تمام نظاموں کو اکٹھا ترتیب دینا اور پھر ان میں بھی مسائل کو خود ہی ٹھیک کرنے کا نظام بھی لگانا، واقعی کوئی ایسی ذات کر سکتی ہے جو خود کامل ہو، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور بے شک یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔